بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران دینی و یقینی، قابل احترام حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، بارگاہ مصطفی کا ادب سکھانے کے بعد ایمان والوں کو احتیاط اور خبردار کیا جا رہا ہے۔ ایمان والوں کو احتیاط سے کام لینا اور خبردار رہنا سکھایا جا رہا ہے۔ فرمایا اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی بد عقیدہ یا بد عمل کوئی خبر لے کے آئے تو اس کی اچھی طرح سے تحقیق و تفتیش کرو، اس کی بھرپور جانچ کرو کہ یہ خبر کیسی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم بغیر تحقیق اور تفتیش کے اس پر عمل کرو اور کسی قوم کو اس طرح سے نقصان پہنچاؤ، بعد میں تمہارے ہاتھ شرمندگی کے سوا کچھ نہیں آئے۔ نبا عربی زبان میں خبر کو کہتے ہیں، بڑی خبر جو ہوتی ہے اسے نبا کہتے ہیں، اور اسی سے نبی بنا ہے۔ وہ بڑی خبر دیتے ہیں جو کوئی نہیں دے سکتا۔ اس دنیا میں خبریں ہر وقت گشت کرتی رہتی ہیں۔ دنیا کی بہت کم خبریں ہیں جس میں کچھ صحت ہو، بہت کم۔ یہاں خبریں بنائی جاتی ہیں، اس کے کارخانے ہیں۔ تو جب کبھی کوئی خبر لے کے آئے تو ذرا ٹھیک سے اسے معلوم کرو۔ ایک دن میں اپنے حجرے میں بیٹھا تھا تو ایک صاحب کہنے لگے کہ سوشل میڈیا پہ خبر آ رہی ہے اس ملک کے جو پہلے وزیر اعظم تھے ان کا دیہانت ہو گیا۔ بولے اب یہ بھی خبر آئی ہے، پیپر کی خبر۔ کتنے دلیر ہیں اڑانے والے لوگ، پیپر کی اڑاتے رہتے ہیں۔ جو اصل خبر ہے اس کی خبر بہت کم لوگوں کو، جو نیوز ایجنسیاں خبر بناتی رہتی ہیں سیاسی حلقوں کے زیر اثر اڑتی پھرتے ہیں۔ اسی لیے ایمان والوں کو فرمایا گیا جب کوئی تمہارے پاس خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق اور تفتیش کرو۔ خبر کے معنی بھی ہے جو احتمال صدق و کذب دونوں رکھتا ہے، خبر سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا اس کی تحقیق و تفتیش کرو۔ بے سمجھے بوجھے کسی کے خلاف کوئی عمل کرنا یہ شرمندگی اور ندامت کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اصل میں اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ بنی مصطلق کا سردار حارث ابن ابی الدراء، یاد رہے گا آپ کو، یہ مشرف اسلام ہو۔ سرکار کی بارگاہ میں وفود آتے تھے اور کلمہ پڑھتے تھے، مسلمان ہوتے تھے۔ تو یہ بنی مصطلق کا سردار تھا، وہ آیا، اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، اور پھر عرض کرنے لگے حضور یہ مسلمان ہونے کے بعد ہمیں کیا کیا کرنا بتا دیا اس کو سرکار نے، کیا کہنا صاحب؟ براہ راست حضور سے سیکھ رہا ہے تو اب کیا رہ گیا؟ نماز تو اسے بتا ہی دی کہ پڑھ لی ہے تمہیں، تمہارے یہاں اذان ہونی چاہیے، تمہارے یہاں اقامت ہونی چاہیے، تمہارے یہاں جماعت ہونی چاہیے، سب بتا دیا۔
اس نے کہا بالکل سب ہو جائے گا, وہ تو سردار ہے نا قوم کا. بولا سب ہو جائے گا. فرمایا تم کو زکات بھی دینی ہے, لیکن یہ سال سامنے نہیں بابا, سامنے نہیں, نماز پڑھتے اتنی بڑی مسجد ہے, انا للہ و انا الیہ, میرے سامنے پڑھیں گے بالکل. فرمایا سال گزرنے کے بعد تمہیں زکات بھی دینی ہے اپنے مال سے. معلوم کر لیا اس نے, اس خوش نصیب کا کیا کہنا جس نے براہ راست حضور سے معلوم کر لیا. بہت خوش ہوا, کہنے لگا میں جا رہا ہوں, پہلے تو اپنی قوم کے سامنے اسلام پیش کر دوں گا اور امیدیں کو سنبھال لیں گے, پھر جو آپ کا پیغام ہے صلح و سلام کا ان تک پہنچا دوں گا, اذانیں ہوں گی, نمازیں ہوں گی, اور زکات بھی ہم دیں گے, زکات بھی دیں گے. تو حضور ایسا ہے کہ فلاں وقت پر آپ اپنا کوئی عامل بھیج دیجئے, میں زکات اکٹھا کر کے رکھوں گا, وہ آ کے لے جائے. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے. وقت مقررہ پر جب جو طے ہوا تھا, سرکار نے ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط کو, یاد رہے گا یہاں تو حافظے تو بڑی مصیبت ہے, بڑی حافظے پہ آفت ہے, یہ دروازے تک کچھ یاد نہیں رہتا, گھر تک تو کیا یاد رہے. اس طرح سے کام نہیں چلتا دین کا. تو بھیجا آپ نے ولید ابن عقبہ ابن ابی معیط کو کہ تم بنی مصطلق کے سردار حارث ابن ابی الدراء کے پاس جاؤ, اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ زکات قوم سے جمع کر کے رکھے کے لیے آؤ. ایام جاہلیت میں, ابھی دور اسلام نہیں آیا تھا, اس سے پہلے کے زمانے کو ایام جاہلیت کہتے ہیں. ایام جاہلیت میں ولید کی قبیلے بنو المصطلق سے جنگ تھی, لڑائی تھی, اور ان کے ہاتھوں جو ہے ان کے ایک آدمی کا قتل بھی ہو گیا تھا. تو ولید کو ڈر ہوا کہ اگر ہم ان کے پاس گئے تو ہو سکتا ہے وہ جوش انتقام میں ہم کو مار ڈالیں. تو ان کے پاس گیا بھی نہیں ہے ولید, اور آ کے حضور سے کہنے لگا کہ وہ تو سب لڑائی پر آمادہ ہیں اور بڑی مشکل سے میں جان بچا کے آپ کے پاس آ گیا. انہوں نے زکات وغیرہ کچھ نہیں دی, گیا ہی نہیں ہے. دیکھ رہے ہو آپ, ذرا اس دنیا سے سنبھلنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ, گیا ہی نہیں ہے وہاں. اچھا, جن لوگوں کے سامنے بیان دیا تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو غصہ آیا کہ اس نے جب زکات نہیں دینی تھی تو خواہی نہ خواہی وعدہ کیوں کر لیا, اور عامل کو کیوں بلایا, اور اس کے پیچھے کیوں پڑے کہ بڑی مشکل سے جان بچا کے آ گیا. تو کچھ لوگ جوش و جذبات کی بات کرنے لگے. سرکار نے فرمایا بیٹھو بیٹھو, تم لوگ بیٹھو, نبی نبی ہوتا ہے, وہ نبی رحمت ہے, ہاں بیٹھو تم, اور جوش و جذبات کی ضرورت نہیں ہے, بیٹھو. بٹھا دیے, چلے لوگ تھے, بقیہ تو کوئی جرات کرتا نہیں. خالد کو بلایا, خالد کو بلایا اور ان کے ساتھ ایک فوجی دستہ کر دیا اور کہا تم جاؤ بنی المصطلق کے پاس, رات کو پہنچ جاؤ اور اپنے جاسوس بھیجو کہ دیکھو وہ قبیلہ اسلام پر ہے, دیکھو وہاں اذانیں ہو رہی ہیں, نماز ہو رہی ہے. یہ حضور فرما رہے ہیں جب تک اچھی طرح سے تحقیق نہ کر لو حملہ نہیں کرنا. دیکھو یہ سرکار فرما, دیکھ رہے ہیں, اچھی طرح سے معلوم کر لو. رات کو پہنچ گئے حضرت خالد ابن ولید, اور دور اپنے خیمے لگا دیے کہ انہیں بھنک بھی نہ ملے. اپنا جاسوس بھیج دیا. جب جاسوس واپس آئے تو کہا وہ تو سب اسلام پر ہیں, اذان دے رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, جماعت ہو رہی ہے وہاں. اس وقت سب پڑھتے تھے, یہ 2.5% نہیں پڑھتے تھے. چلاتے ہیں کہ حکومت ہم کو 2.5% دیتی ہے. کیا چلاتے, اور نماز کتنے پرسنٹ پڑھتے ہیں مسجد میں, ذرا دیکھ لو, اس کو پرسنٹ بھی بتا دو آپ کتنے پرسنٹ پڑھتے, دیکھ لینا. افسوس ہوتا ہے. سب سے بڑی ضرورت یہ ہے ہماری کہ ہم ایک سچے مسلمان ہو جائیں. اس سے بڑی ضرورت ہماری دوسری نہیں ہو سکتی. بس سچے مسلمان, کوئی آفت نہیں, کوئی آنچ نہیں دنیا میں ہوتا ہونے تو, یہ تو دنیا ایسا کھڑا ہے, کوئی مذائقہ نہیں, کوئی آئے کوئی جائے, ہم کو کیا ضرورت ہے, ہم سب کسی سے کیا لینا کیا دینا. لیکن ہمیں سچا مسلمان ہونے کی سب سے بڑی ضرورت ہماری ہے. بہت بڑا مالدار ہونا ہماری بڑی ضرورت نہیں ہے, اربوں خربوں پتی ہونا ہماری بڑی ضرورت نہیں. سب سے بڑی ضرورت ہے ہمیں سچا مسلمان ہونا. دعا کرتے تھے لوگ کہ اللہ ہمیں مسلمان رکھنا, بہت بڑی ضرورت. جاسوس نے آ کے خبر دی خالد کو, وہ تو سب اسلام پر ہیں, پختہ اسلام پر ہیں. ٹھیک ہے, صبح ہوئی تو حضرت خالد خود چلے گئے, جنرل ہیں, ان کو کیا پڑ گیا.
وہ خیر مقدم ہوا خالد کا وہاں جو کسی مسلمان ملک میں ہوتا ہے، بہت خیر مقدم ہوا۔ حارث جو سردار تھا اس نے کہا زکوٰۃ ہم نے وصول کر لی ہے، جو سرکار سے وعدہ کر کے لایا تھا یہ آپ کے حوالے ہے۔ حضرت خالد زکوٰۃ لے کر کے آ گئے، نہ کوئی لڑائی نہ کوئی جھگڑا، تب یہ آیت اتری آئی بس۔ اور اگر حضور تحقیق و تفتیش نہ کرتے ویسے حملہ کرا دیتے تو مفت پہ کلمہ کو مارے جاتے۔ ایسی کتنی بار آفتیں ہیں جلد بازی میں۔ یہ تو اس وقت کی بات ہے جب یہ آیت اتری ہے، آج کا حال تو کچھ زیادہ ہی برا ہے۔ کسی خبر پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں جب تک کہ تحقیق و تفتیش نہ، کوئی کیسی ہی خبر کیوں نہ۔ ہاں اللہ کی کتاب نے جو خبر دی ہے وہ خبر ہے، جو اللہ کے رسول نے خبر دی وہ خبر ہے، اس میں ذرا بھی کوئی فرق نہیں دیکھیں گے آپ۔ وہاں سوائے سچائی کے کچھ ہے ہی نہیں ہے، وہاں آنکھ بند کر کے مان لو، پھر تمہاری عقل تمہارا ساتھ دے یا نہ دے۔ ویسے زیادہ تر حضور جو خبر دیتے تھے عقل ساتھ دیتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ عقل والوں ہی کے لیے تو سب کچھ تھا، عقل ساتھ دیتی ہے، اسی لیے کہا گیا بہتر ہے دل کے پاس رہے پاس پانے عقل۔ عقل سے کام لو، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ سب بات تمہاری عقل میں نہیں آئے گی نبی کی، آئی بس۔ نبی کبھی کبھی ایسی خبر دیں گے کہ آپ کی عقل میں نہیں آئے گی، اور ایک دو کی نہیں، پوری جماعت کی عقل میں نہیں آئے گی۔ اور آپ کو چاہیے پھر صلح حدیبیہ کو دیکھ لو، پڑھا ہے کہ نہیں آپ؟ کوئی ایک صحابی بھی تیار نہیں تھا صلح کے لیے، اس لیے کہ مکہ فتح کرنے کی طاقت میں تھے سب، مکہ والے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، اس کے باوجود بھی حضور صلح کر رہے ہیں ان سے، اور وہ دبا کے صلح کر رہے ہیں، دبا کے صلح کر رہے ہیں، ایسا کہ کوئی سنے تو خفا ہو جائے کہ ہمارا کوئی بات آدمی بھاگ جائے تو آپ واپس کرنا پڑے گا، آپ آ جائے گا تو واپس نہیں کریں گے، الٹی سیدھی سب چلائے۔ حضور کہہ رہے ٹھیک ہے جی، کوئی تیار نہیں تھا، لیکن حضور نے کر لیا صلح، اس لیے کہ نبی مشورہ تمام اپنے غلاموں سے لیتے ہیں ان کا دل رکھنے کے لیے، لیکن وہ پابند نہیں ہے کسی کے مشورے کے، وہ آسمانی اشارے پر کام کرتے ہیں کہ ادھر سے کیا حکم ہو رہا ہے، وہ کسی مشورے کے پابند نہیں ہے، جو ادھر سے حکم ہوتا ہے، ادھر سے حکم ہو رہا تھا کہ صلح کر لو، اور یہیں سے سمجھ لیجیے کہ ہمارے یہاں اصل و خیر، ساری بھلائی صلح میں، جنگ میں نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں کا پیغام ہے، اصل و خیر۔ حضور نے صلح کر لی، اس کے باوجود صحابہ ایک دم نڈال ہو چکے تھے، لیکن صلح کر لی حضور نے، اور فرمایا یہ صلح تم جانتے کیا ہو، یہ فتح مبین ہے، کہا صلح ہماری فتح ہے۔ چلاتے لوگ اسلام جنگ سے پہلے رہتے، کبھی پڑھا آپ نے اسلام کو؟ مکے میں جنگ ہوئی تھی، مدینے میں جنگ ہوئی تھی جب اسلام آیا تھا، کہاں پڑھا آپ نے؟ مدینہ قرآن سے فتح ہوا، وہاں تلوار کھینچی ہی نہیں، یہاں ضرور 10,000 صحابہ آئے مسلح ہو کر کے، لیکن منع کر دیا تو حضور نے جنگ نہیں کرنا، اور کوئی جنگ چھیڑے تو صرف دفاع کرنا، مارنا نہیں، یہ کہا۔ اس کو فتح مبین کہا گیا۔ صدیق اکبر اسی لیے کہا کرتے تھے، کیا کہنا صدیق، کہ اسلام کے بعد تو ہمیں بہت ساری فتوحات نصیب ہوئی، اسلام شکست کھانا جانتے نہیں، جو اسلام ہے، میں اسلام کی بات کر رہا ہوں، آج نام ہے اسلام کا، مصیبت تو یہ ہے جب اسلام کہتا تو آپ کو اسلام کا نام یاد آ جاتا ہے۔ جیسے کچھ حاجی لوگ جا رہے تھے نا، اس میں کوئی اسلام صاحب بھی تھے، جہاز سے سب بیٹھ گئے تھے، کوئی صاحب جا کے نیچے سے پکارنا کہ اسلام، تو سب بولے زندہ باد، بھیا ابھی بیچارہ اس کو پوچھ رہا ہے کہ اسلام، تو اپنے آدمی کو تو سماج کہہ رہے ہیں زندہ باد، بے سمجھے پوچھے نا، یہ سب چل رہا ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد تو ہمیں شکست کا منہ نہیں دیکھنا پڑا، ہمیں فتوحات ہی نصیب ہوتی رہی، لیکن صلح حدیبیہ سے بڑھ کے کوئی فتح نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا صلح سے بڑھ کر ہمارے یہاں کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے، جنگ نہیں ہے۔ ہمیشہ آپ جو ہے صلح کو ترجیح دیتے تھے، ہمیشہ صلح کو ترجیح۔ تو الحمدللہ رب العالمین، آج ہمیں پھر ایک بار ٹھیک سے قرآن کا علم حاصل کرنا، اور جو ہدایت کی ہے اللہ نے، کوئی بھی خبر ہو اس کی تحقیق کرو، تفتیش کرو، خبر سنتے ہی مان لینے کی ضرورت نہیں، خبر لانے والے کو دیکھو۔ محدثین نہیں کرتے تھے، جب کوئی کہے کہ حضور نے فرمایا ہے تو جانچتے تھے پورا کہ خبر لانے والے کیسا، کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کا اول کیا ہے، اس کی آخر کیا ہے، اس کے پورے قبیلے کو چھانٹ ڈالتے تھے، یہ سچا ہے کہ نہیں، اگر یہ سچا ہے تو پھر حضور کی سچی خبر بھی لائے گا، بہت جانچ پڑتال۔ ایک جھوٹ اگر ثابت کسی سے ہو جائے اس سے حدیث نہیں لیتے تھے، اور یہاں تو اب تھوک میں بولتے ہیں جھوٹ، انا للہ، کوئی باقی نہیں محسوس کرتے، ایک جھوٹ زندگی میں ثابت ہوتا ہے اس سے حدیث نہیں لیتے، یا اس سے حدیث پر کہنا جھوٹ بولتا ہے۔ تو خبر کی تحقیق کرو، تفتیش کرو،
جانچ پڑتال کرو، پھر اس پر جو آپ کو عمل ظاہر کرنا ہے ظاہر کرو، انشاءاللہ ہمیشہ کامیاب رہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔